میں قادری 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 ہوں قادری سرکار بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ مادر زاد ولی تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی تو وہ اس پر جب الحمدللہ کہتی تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پیٹ ہی میں جواباً یرحمو کی لا کہتے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ کے ولادت گاہ جیلان میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث العظم رحمت اللہ علیہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ واہ کیا شان ہے حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ اولیاء کرام سے ایسی ایسی کرامات بھی صادر ہوئیں جن کو عقل ماننے میں تیار ہی نہیں ہوتی۔ آئیے حضور غوث اعظم کا ایک دو واقعہ سنتے ہیں اور اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں۔ ایک بار حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دریا کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں ایک بڑھیا کو دیکھا جو زارو قطار رو رہی تھی۔ ایک مرید نے آپ کی بارگاہ میں عرض کیا یا مرشدی، اس ضعیفہ کا اکلوتا بیٹا تھا، بیچاری نے اس کی شادی رچائی، دلہا نکاح کر کے دلہن کو اسی دریا میں کشتی کے ذریعے اپنے گھر لا رہا تھا کہ کشتی الٹ گئی اور دلہا دلہن سمیت ساری بارات ڈوب گئے۔ اس واقعے کو آج 12 برس گزر چکے ہیں مگر ماں کا جگر ہے، بیچاری کا غم جاتا نہیں ہے۔ یہ روزانہ یہاں دریا پر آتی اور بارات کو نہ پا کر رو دھو کر چلی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو اس بڑھیا پر بڑا ترس آیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ چند منٹ تک کچھ ظہور نہ ہوا، بے تاب ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی یا اللہ اس قدر تاخیر کیوں؟ ارشاد ہوا اے میرے پیارے یہ تاخیر خلاف تقدیر و تدبیر نہیں ہے، ہم چاہتے تو ایک حکم کن سے تمام زمین و آسمان پیدا کر دیتے مگر حکمت 6 دن میں پیدا کی ہے۔ بارات کو ڈوبے 12 سال بیت چکے ہیں، اب نہ وہ کشتی باقی رہی ہے نہ ہی اس کی کوئی سواری، تمام انسانوں کا گوشت وغیرہ بھی دریائی جانور کھا چکے ہیں۔ ریزے ریزے کو اجزائے جسم میں اکٹھا کروا کر دوبارہ زندگی کے مرحلے میں داخل کر دیا۔ اب ان کی آمد کا وقت ہے۔ ابھی یہ کلام اختتام کو بھی نہ پہنچا تھا کہ یکا یک وہ کشتی اپنے تمام تر ساز و سامان کے ساتھ ماں دلہا دلہن اور براتی سطح آب پر نمودار ہو گئی اور چند ہی لمحوں میں کنارے پر آ لگی۔ تمام براتی سرکار بغداد حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے دعائیں لے کر خوشی خوشی اپنے گھر پہنچے۔ اس کرامت کو سن کر بے شمار کفار نے آ کر سیدنا غوث العظم رحمت اللہ علیہ کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کر لیا۔ نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا۔ غوث اعظم اے عاشقان رسول، بے شک موت و حیات اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ اپنے کسی بندے کو مردے جلانے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔
اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ اللہ نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی، تو اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم قرآنی کے خلاف ہے۔ دیکھیے قرآن پاک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کے مریضوں کو شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان کر رہا ہے، جیسا کہ پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا والی صلاۃ والسلام کا یہ ارشاد نقل ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور میں شفا دیتا ہوں مادر ذات اندھوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ امید ہے کہ شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ جڑ سے کٹ گیا ہوگا، کیونکہ مسلمان کا قرآن پاک پر ایمان ہوتا ہے اور وہ حکم قرآن کریم کے خلاف کوئی دلیل تسلیم نہیں کرتا۔ بہرحال اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے، اور بعطائے خدا بندی ان سے ایسی باتیں صادر ہوتی ہیں جو عقل انسانی کی بلندیوں سے وراء الورا ہوتی ہیں۔ یقیناً اہل اللہ کے تصرفات و اختیارات کی بلندی کو دنیا والوں کی پرواز عقل چھو بھی نہیں سکتی۔ اللہ پاک کی حضور غوث اعظم پر رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔